الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہو تخت پر قابض اگر ظالم تو اطاعت کفر ہے، غم سے اگتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے. جس نے بھی دیکھا صورت مصطفیٰ کو کہتا ہے وہ کیسا ہوگا مصور جس کی یہ تصویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو منہ سے بولتا فقط وہی اس کی تقریر ہے. حمد اور صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب احترام معزز سامعین کرام، میری سننے والی مائیں بہنیں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا احسان قدرت ہے کہ اس نے آج ہمیں مبارک دن جمعۃ المبارک نصیب کیا ہے. یہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس نے یہ لمحات ہمیں نصیب فرمائے ہیں. جمعے کی گھڑی بہت عظیم گھڑی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے آ کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں فرشتوں کا کام ہے نیکیاں لکھنا. آ کر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے آدمی کا نام لکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ترتیب جاری رہتی ہے جہاں تک کہ
جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب کچھ نہیں لکھنا، جا کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرو اور ان کے نام لکھو۔ پہلی صف میں آنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور دوسری صف میں آنے والے کو گائے قربان کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، تیسری صف میں آنے والے کو ایک بکرا قربان کرنے کا اجر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیچھے جتنے جس طرح کم آئیں گے، جس طرح آخر پہ آتے جائیں گے اتنا ہی ان کے نصیب میں اجر لکھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ پہلے وقت میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اجر بھی اللہ کے ہاں لکھے جائیں۔ اگر ہم آخر پہ آتے ہیں، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا، خطبے کے دوران اور کوئی کام کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کو توجہ کے ساتھ سنا کرو، اس میں اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو بندہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دلی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ ہم خطبے کے دوران سنتے پڑھتے ہیں، خطبے کے دوران مسجد میں آتے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جماعت میں آ کے شریک ہوتے ہیں، تو جہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو خطبے کے دوران آ گیا تو ٹھیک، خطبے سے پہلے پہنچ گیا تو ٹھیک، اس کے اجر کو نوٹ کیا جائے، جو اس کے بعد میں آئے گا اس کا اجر نوٹ نہیں کیا جاتا، اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام احباب کوشش کیا کریں کہ خطبے سے پہلے وہ آ کر مسجد میں سنتوں کا اہتمام کر کے مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ مولوی کی بات سننی ہے تو سنیں، نہیں سننی ہے تو نہ سنیں، لیکن اللہ کے گھر کو ضرور آباد کریں۔ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا بھی ثواب ہے، آپ کا جہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا بھی ثواب ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ بات لمبی ہو گئی، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات عرض کروں گا۔ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے، قرآن مجید یہ ہم بامعنی ترجمہ کے ساتھ اگر پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم کوشش کریں گے، زندگی نے وفا دی تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ کے ساتھ ہم جمعہ کے بیانات میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان والے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں، رزق دیں گے پھلوں کا، اور وہ پھل ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہوں گے، اور یہ پہلے والے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن کھانے میں ان سے مختلف ہوں گے۔ ان کے لیے ہم نے جنت میں حوریں رکھی ہیں اور وہ حوروں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ حوریں ایسی ہوں گی، یہ پاک باغ ہوں گی، پاک دامن ہوں گی، ان حوروں کے ساتھ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب قرآن مجید میں ایک اسلوب ہے بندوں کو سمجھانے کا۔ جہاں کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، جہاں نافرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرما برداروں کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کے نہ ماننے والوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں ماننے والوں کا تذکرہ لازمی ہوتا ہے، جہاں جزا اور سزا کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کے خوشخبری لازمی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب قرآن مجید میں سمجھانے کا ہے۔ پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے،
اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے نافرمانوں کے لیے اور حکم ہے اور فرما برداروں کے لیے اور حکم ہے، جزا والوں کے لیے اور حکم ہے، سزا والوں کے لیے اور حکم ہے۔ سزا کا تذکرہ کر دیا، کس وجہ سے کیا؟ نافرمانی کی وجہ سے، اور جزا کا تذکرہ کر دیا کس وجہ سے؟ فرما برداری کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے۔ جہاں ایک کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میرا دوست دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میرا یہ ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، لیکن قیامت کے دن میں صدیق اکبر کو سب سے پہلے لے کر جنت میں جاؤں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی معتبر اور قابل رقص شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری توانائی، اپنی ساری مالی قوت، اپنی ساری ذہنی قوت، اپنی ساری اولاد، اپنے سارا گھرانہ آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ سب جھٹلا رہے تھے، آپ نے اقرار کیا، سب انکار کر رہے تھے، آپ نے اقرار کیا، سب منہ موڑ رہے تھے، آپ نے سینے سے لگایا، سب نے آپ سے بغاوت کی لیکن آپ ساتھی بن گئے۔ سب نے کہا کہ پیارے پیغمبر تو سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے سدرۃ المنتہا پر جا کر وہاں اللہ کی تجلی دیکھی، اللہ کے فرشتے دیکھے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، میں جہاں سے مسجد اقصی گیا وہاں امام بن کر انبیاء کے آگے نماز پڑھائی، وہاں مقتدی بنا، سارے انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ اتنا بڑا کام کیسے ممکن ہو گیا؟ سب نے انکار کر دیا، لیکن صدیق اکبر تیری صداقت پہ قربان جاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے پاس پورے مشرکین مکہ پہنچ گئے، کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا یار غار کہتا ہے کہ میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں مسجد اقصی گیا، وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی اور سارے انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اور میں براق پہ سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہ دوست صحیح بات کہتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ملاقات سے پہلے تصدیق کی، کہا اگر یہ کلام پیارے آقا کہتے ہیں تو میں ان کے کلام سے کبھی انکار نہیں کرتا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی وہ گئے واقعی وہ گئے ہیں، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کبھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ سارا مال لے کے آئے ہو، گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی سوئی نہ باقی رہ جائے،
جو मैं प्यारे आका की खिदमत में ले जा सकूं, ले जा न सकूं, अगर सुई रह गई तो मैं मुजरम होकर क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हाज़िर होऊंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, दीवारों पे हाथ मारा लेकिन सुई तक न रहने दी, सब कुछ लेके आ गया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। जहाँ तक माल की आई बात, सारा माल कुर्बान कर दिया। जहाँ तक जान की बात आई, अपनी जान हाज़िर कर दी। जहाँ तक औलाद की बात आई, अपनी लखते जिगर आपके कदमों में कुर्बान कर दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके, जब हिजरत वाला दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से काफिरों ने घेरा हुआ था, मुशरिकों ने घेरा हुआ था। आपके चार दीवारी के अंदर मुशरिक ही मुशरिक थे और वो ये चाहते थे कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी न किसी तरीके से नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए, आपको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर कुछ और होती है। जो तदबीर बंदा बनाता है, एक तदबीर मेरा अल्लाह बनाता है। अल्लाह की तदबीर ऐसी थी कि ऐ महबूब, इन दुश्मनों के जमगट्टे से, इन दुश्मनों के इस हौल से निकालना मेरा काम है, आप इरादा कीजिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर चले गए। तो कह सकता है किसी और घर भी जा सकते थे, लेकिन महफूज तरीन जो किला था वो सिद्दीक़ अकबर का घर ही था। अल्लाह ने उसको महफूज बनाया था। अल्लाह का हुक्म था कि सिद्दीक़ अकबर के घर चले जाओ और जाकर वहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहो कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब चलने की तैयारी करो। हिजरत का हुक्म आ गया है, चलने की तैयारी करो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने पहले से ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी, पहले से सामान तैयार करके बैठे हुए थे कि कहीं हुक्म आएगा मेरा नाम भी आएगा। उनको भी पता था। जहाँ तक हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिद्दीक़ अकबर के घर पहुँचे, रवानगी हुई, इतने में नज़र पड़ी पाँव के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के ऊपर नज़र पड़ी तो तड़प उठे। कहा अल्लाह के रसूल, आपके पाँव तो ज़ख्मी हैं, आप चल नहीं सकते। मैं अपना कंधा, जब तक ऊँटनियाँ वहाँ पहुँचती, मैं अपना कंधा आपके लिए पेश करता हूँ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। अंदाज़ा कीजिए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मोढ़ों के ऊपर, अपने कंधों पे उठाया और वहाँ गारे सोर में ले गए। वहाँ जाने वाले हाजियों को पता है, उम्रा करने वालों लोगों को पता है कि वो गारे सोर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50,000 फुट से भी ज़ायद है, 70,000 फुट उसकी ऊंचाई है। गारे सोर के ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो सिद्दीक़ अकबर ने वहाँ जाके सांस लिया, वहाँ उतारने के बाद गारे सोर के अंदर गए। गारे सोर को देखा, इंतहाई खराब थी। उसकी सफाई करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। उन चंद एक सुराख थे, अपना हमामा उतारा और उन सुराखों को बंद किया। लंबी तफसील है, मेरी आयत का माना मफ़हूम रह जाएगा। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करता है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़, कोई राब्ता, कोई नाम नहीं है। वो किसी और का हो सकता है, इस्लाम का नहीं हो सकता। इस्लाम हमें दावत देता है कि जो सिद्दीक़ अकबर को सहाबी नहीं मानता, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जो सिद्दीक़ अकबर को सहाबी मानता है, सहाबी रसूल मानता है, आपको खलीफा बिला फसल अव्वल खलीफा मानता है, उसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है। अगर इससे खिलाफ है तो वो किसी और ग्रुप में है, उसको कोई और बंदोबस्त करना चाहिए। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
सहाबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में कर दिया। वो किस तरह कि जब आप गारे सौर में गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ एक आयत नाज़िल की, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गारे सौर की कैफियत बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि मेरे महबूब के साथ एक साथी था जो इंतहाई परेशान मुस्तरिब था। वो खौफ में था कि कहीं मुशरिक आकर हमको देख न ले, और वो जब हमें देख लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे महबूब ने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह है, तुम परेशान ना होना, अल्लाह हमारे साथ है, परेशानी खौफ की कोई बात नहीं। ये हमें देखने के बावजूद नहीं पकड़ सकते, इनको दिखाता है मेरा अल्लाह, अल्लाह ना दिखाए तो इनके सामने भी हम बैठे मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे यकीन है जहाँ से अल्लाह ने मुझे निकाला वहाँ तो सब मौजूद थे, एक फुट का फैसला भी नहीं था, वहाँ से मैं निकल के आया तो जहाँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे महफूज कर दिया, नहीं देख सकते। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ प्यारे महबूब, जब आपने अपने साथी को कहा कि खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए अल्लाह पर यकीन कामिल, मुकम्मल, अकमल, हर तरह से अल्लाह पर यकीन रखना हमारे ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। हम उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकते जहाँ तक कि हम अल्लाह पर पूरा यकीन नहीं रखते। अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की हाकिमियत, अल्लाह का सब कुछ होने का यकीन हमारे दिल में नहीं आता, हम मुसलमानों का अकीदा नहीं बन सकता। इधर उधर की बातें तो वो बनाते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ पक्का करना, जिस तरह प्यारे आका ने हमें बताया, जिस तरह प्यारे आका ने हमें बताया, जिस तरह प्यारे आका ने हमें सिखाया कि अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को इस तरीके से जोड़ लो कि जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की शहादत से भी ज़्यादा करीब। इस तरीके से अल्लाह पर यकीन रखो, तो फिर अल्लाह की नुसरतें आती हैं, आँखों के सामने आती हैं, देखते हैं लोग अल्लाह की नुसरत होते हुए, अल्लाह की मदद होते हुए नज़र आती है सामने। बहुत सारे लोगों को आज भी बहुत सारे लोग अल्लाह को इस तरीके से मानते हैं, इस अंदाज में मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नुसरत उनके सामने नाज़िल करता है। जंगों के अंदर जाएं जहाँ मुजाहिदीन अपनी जान को हथेली पे रख के लड़ रही हैं, जाकर उनसे पूछें कि अल्लाह की नुसरत क्या है। जिसको शहादत देता है खुशी खुशी से शहादत को कबूल करता है, शहादत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जो अल्लाह से मिलने के लिए दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा मोमन आदमी बहुत ज़्यादा माइल होगा, बहुत ज़्यादा आशिक होगा, बहुत ज़्यादा शौकीला होगा, फरमाया वो दो मौके ऐसे हैं। एक शहादत के मौके पे जब अल्लाह के सामने अल्लाह के रूबरू जान देता होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त उसको अपना दीदार करवाएंगे। और दूसरा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फरमाएंगे सारे लोग मेरे सामने सजदा करो, सजदे का हुक्म होगा। यहाँ नमाज का चल रहा है, सजदे का हुक्म होगा। फरमाया जो नमाजी होगा, जो दुनिया में अल्लाह अल्लाह करता होगा, अल्लाह के 5 वक़्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता होगा, उसको क़यामत के दिन सजदा करने में भी आसानी होगी। जो नमाज में डंडी मारता होगा तो वहाँ उसकी जो कमर है वो लकड़ी जैसी बन जाएगी, नहीं झुक सकेगा, हाथ बांधे खड़ा रहेगा। अल्लाह फरमाए सजदा करो, लकड़ी बन जाएगा। अब इस चीज़ को हमने दिमाग में रखना है कि हम अगर 5 वक़्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं तो हम वहाँ सजदा कर लेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल नमा होगा, बड़ा कठिन वाला नमा होगा। फरमाया 50,000 साल का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा।
ہر بندہ کہے گا نفسی 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 نفسی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ہود علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ اللہ اکبر! جہاں آ کر پتہ چلے گا کہ پیارے آقا کی امت کتنی خوش نصیب ہے، کہ پیارے آقا فرمائیں گے امتی 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 امتی، کہ امت کے لیے روتے گے، امت کے لیے تڑپتے گے، امت کے لیے دعائیں کرتے گے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ آج امت کس لمحے پہ پہنچ چکی ہے؟ آج امت نام لینا درکنار، جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ کا اللہ کرنا ہر ایک کے لیے آسان اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرے گا۔ اللہ اللہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سچے دل سے قبول کرتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو پیارے آقا کے حکم کو بجا آوری لاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا نقصان ہے اور اس کو پکڑنے میں کیا فائدہ ہے؟ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ اللہ کرنا مشکل نہیں، اور جس کو یہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، قرآن پڑھنا بھی مشکل ہے، ذکر اذکار کرنا بھی مشکل ہے، اور باقی کام نیکی کے کرنے بھی اس کے لیے مشکل بنتے جائیں گے۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری سچے دل سے کریں گے، ہمارے لیے نمازیں بھی آسان ہو جائیں گی، ہمارے لیے نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ہمارے مسائل بھی آسان ہو جائیں گے، ہمیں اولاد کی پریشانی سے نجات مل جائے گی، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہمیں برادری کنبے میں عزت مل جائے گی، ہم کسی جگہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے بچائے گا، ہر قسم کی ذلت سے بچائے گا، ہر قسم کے عذاب سے بچائے گا، ہر قسم کے فتنے سے بچائے گا۔ ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ فلاں ناراض ہے اس کو راضی کیسے کیا جائے، فلاں راضی ہے اس کو ناراض کیسے کیا جائے، کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اس کی فکر یہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا ناراض ہو جائے گی، اگر اللہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا خود بخود قریب آ جائے گی، اور ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہے ہونے دو، ساری دنیا ناراض ہے اللہ راضی ہے تو ہونے دو، اللہ کو راضی رکھو۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کا کوئی حکم نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ خدا نے بنائی خدا کی دھرتی ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کارخانہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ کا ہے، یہ بندے جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے ہیں، اس کا دماغ بنانے والا اللہ ہے، اس کی سوچ فکر بنانے والا اللہ ہے، اس کو آنکھیں دینے والا اللہ ہے، اس کو ہاتھ دینے والا اللہ ہے، اس کے پاؤں دینے والا اللہ ہے۔ میرے اللہ نے جہاں تک فرما دیا، اللہ اکبر! آپ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو اپنی پیدائش پہ غور کر، جب تو نہیں تھا دنیا میں آنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا گندے خون کے ساتھ، گندے لوتھڑے کے ساتھ اس جسم کے اندر پڑا ہوا تھا، تیری ماں کام کرتی تھی میں تیرے ہاتھ بناتا تھا، تیری ماں کام کرتی تھی میں تیرے ہاتھ بناتا تھا، تیری ماں کھانا کھاتی تھی میں تیرے کان بناتا تھا، تیری ماں سوچتی تھی میں تیری آنکھیں بناتا تھا، تیری ماں اٹھ کے چلتی تھی میں تیرے ناک بناتا تھا، تیری ماں اگر کچھ کام میں مشغول رہتی تھی میں تیرے کان بناتا تھا۔ اللہ کی مشغولی دیکھیں، اللہ جسم کے اندر جسم بنا رہا ہے، اس کی تقدیر کی تخلیق پہ قربان جائیے۔ اب اس اللہ کے ساتھ ہم نے رشتہ توڑ دیا، رشتہ کس کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کھیل تماشا ہے، اور اس دنیا کی مثال اللہ رب العالمین نے مچھر کے پر کے برابر بتائی ہے، مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، فرمایا دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تمہیں وہ چیز دے گا جس کے بارے میں نے یہ آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اے پیارے پیغمبر خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک کام کرتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کی تکمیل نیک کام کرنے کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ ایماندار ہے، وہ نیک کام نہیں کرتا، اس کے ایمان کا اظہار ممکن ہی نہیں کہ ہے۔ ایک بندہ ایماندار ہے، ایمان لایا ہے، لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کوئی نیک کام کرتا ہے، وہ عامل الصالحات میں شامل ہے نہیں۔ ایمان لایا بس، باقی دنیا کا کوئی کام نہیں اس نے کیا۔ تو اللہ رب العالمین پھر ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا فرمایا، وعامل الصالحات، نیک کام کیے، اس نے نماز پڑھی، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، اس نے صدقہ خیرات کیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اس نے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے لمحات کھپائے، اس نے اللہ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جو اللہ کو یاد کرواتے رہے۔ اللہ رب العالمین اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ فرمایا وعامل الصالحات ان لہم جنات تجری، ہم نے اس کے لیے جنت تیار کر دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ نہریں ایسی ہوں گی، فرمایا دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ نہریں ہموار ہوں گی، درمیان میں کوئی گڑھا وغیرہ نہیں ہوگا، سیدھی چلتی ہوں گی، وہ پانی برابر چلتا ہوگا۔ فرمایا وہ ایسی نہریں ہوں گی، وہ ایسی چیز ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کی نہریں اس طرح بہ رہی ہوں گی، اور میں حوض کوثر پہ ہوں گا، سب کو پانی پلاتا ہوں گا۔ میرے حوض کوثر کی نہریں چاروں طرف سے بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، اور جب اس کو رزق دیا جائے گا، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، پھل اس کے پاس آئیں گے، وہ دیکھ کر کہے گا یہ تو پہلے والے تھے، یہ تو میں نے کھائے لیے۔ فرشتے کہیں گے نہیں بھائی، اس کو چکھ کو دیکھو، اس کو ذائقہ تو لے کر کے دیکھو، یہ اس کے ساتھ بے شک ملتا ہے، شکل میں مشابہ ہے، لیکن کھانے میں اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ فرمایا ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہ کہے گا یہ تو میں نے پہلے کھائے تھے۔ کھانے کے بعد کہے گا اس کا لذت، اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی لذت ہی اور ہے، یہ اتنا بہترین پھل ہے کہ یہ میں نے کبھی نہیں کھایا، اس کا ذائقہ مجھے یہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں گے۔ جہاں مفسرین نے بہت ساری تدبیریں اختیار کی ہیں، بہت ساری تعویلیں نکالی ہیں۔ آیا وہ پھل دنیا کے ہیں جن کی مشابہت جنت میں ملیں گے؟ دنیا کی کوئی بھی پھل جنت کے پھل کے برابر نہیں ہو سکتا، ہم وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین جو جنتیوں کو پھل دیں گے، جو جنتیوں کو رزق دیں گے، جو جنتیوں کو جنت دیں گے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس کا وہم و گمان اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا، تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا ایسی جنت تمہیں دی جائے گی، ایسے پھل تمہیں دیے جائیں گے، ایسا مشروب تمہیں دیا جائے گا، ایسا تمہیں پینے کے لیے دودھ دیا جائے گا۔ فرمایا لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ گائے کو دیکھا ہے، دیکھنے میں کالی ہے، اس کے اندر گوبر ہے، خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اور اس کے بیچ سے اللہ رب العالمین نے سفید دودھ نکالا، سفید دودھ جو تم پیتے ہو۔ فرمایا لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کیا اللہ کی تک قدرت کا جہاں اظہار نہیں ہوتا، کیا ہم پھر بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں؟ ہم اپنے بنائے منصوبوں پہ چلتے ہیں، اللہ کے منصوبوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جب تک ہم اللہ کے منصوبوں کو نہیں سمجھیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پاک باز عورتیں دی جائیں گی، پاک باز حوریں دی جائیں گی، جو نہ گندی ہوں گی، نہ ہی وہ میلی ہوں گی، نہ ہی وہ خراب ہوں گی۔ فرمایا
صاف اور شفاف، اور ان کو دیکھ کر فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دنیا میں حور اگر اپنا ایک بال ظاہر کر دے تو یہ دنیا اس کے سامنے بے نور ہو جائے، یعنی سورج کی چمک بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اتنی خوبصورت حوریں دی جائیں گی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری سنا دو، وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرتے رہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اور فرمایا ان کو میوے دیے جائیں گے جو ہم شکل ہوں گے لیکن کھانے میں مختلف ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے ہم نے حوروں کا بندوبست کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس مومن کے لیے کر کے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے کوشش کرو، ہم اور آپ سب مل کر جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا تو ہماری نہیں بنی، لیکن جنت ضرور بنانی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے احکام کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله عظيم الذات عظيم الصفات سميع السماع كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مسائل الامر جميع البرهان فقيم العلم عزيز العلم وسيل العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لمن الملك كل يوم واحد القهار أحسن الكلام كلام الأعلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وعلمنا وعودنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پروردگار عالم یا اللہ، ہم سب کے کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما. پروردگار عالم یا اللہ، ہم سب کی نماز کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما. اے رب العالمین، دنیا کے مذہبی غلطیوں کی تنہائی کسی سے معاف فرما. یا اللہ، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ، تو ان کو چھٹکارا عطا فرما. اے پروردگار عالم یا اللہ، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی کچھ سہولت پیدا فرما. الہ العالمین، ہم گناہ گار سے عقاب خطاکار ہیں یا اللہ. یا اللہ، جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں سب کا آنا اپنے دربار میں قبول منظور فرما. جو ایک حاجت لے کے آئے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار عالم یا اللہ، الہ العالمین، جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال نصیب فرما. جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں کار و برکت نازل فرما. یا اللہ، جو ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہیں یا اللہ، تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مصور عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو شیطان کے فتنے سے، انسان کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے برے کام سے، ہر قسم کے برے سوسائٹی سے، ہر قسم کے برے ساتھی سے، ہر قسم کی بری مجلس سے، ہر قسم کے برے افراد سے، ہر قسم کے برے قبیلے سے، ہر قسم کے بری برادری سے. اے پروردگار عالم یا اللہ، ہمیں ان سے دور فرما، ان سے یا اللہ کنارہ کشی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہر نیک آدمی سے ہمیں بیٹھنے، نیک آدمی کے ساتھ مجلس کرنے کی، نیک آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی، نیک کام کرنے کی، نیک یا اللہ نیت رکھنے کی، نیک کام کی یا اللہ شوق ہمارے دل میں پیدا فرما. اے پروردگار عالم خالق کائنات، جتنے احباب دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ، خصوصاً بالخصوص اس مجلس کے جتنے بھی یا اللہ تعلق والے، جاننے والے، نہ جاننے والے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً بالخصوص جن کے والدین کریمین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ، تو ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. پروردگار عالم، حالیہ دنوں میں یا اللہ جو فوتیاں ہوئی ہیں، الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی یہاں مقتدی حضرات ہیں، ان کے تعلق والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں یا اللہ، تو ان سب کی کبیرے صغیرے گناہ معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ، تو ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان پریشان آ رہا ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما یا اللہ. یا اللہ، لبنان کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، یمن کے مسلمانوں کی دستگیری فرما. یا اللہ، شام کے مسلمانوں کی دستگیری فرما. یا اللہ، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما. ان کی پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی سرحدات کی حفاظت فرما، ان کی پاکستان کو یا اللہ اسلام کے لیے اس کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، غلامی کے یہ طور انہوں نے گلے میں ڈالے ہیں یا اللہ، اس سے نجات کلی عطا فرما. اے پروردگار عالم یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما. یا اللہ، کفر کو مغلوب فرما، کفر کو یا الہ العالمین جو کفر یا عقائد رکھتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما کر یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اس پورے محلے میں جتنے افراد ہیں یا اللہ، دائیں سے بائیں سے جتنے احباب آ رہے ہیں یا اللہ، سب کو سلامتی نصیب فرما. یا اللہ، سب کی پریشانیاں نصیب کر تنگ دستیاں دور فرما. اے الہ العالمین یا اللہ، الہ العالمین تو ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما، اپنے یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرما. الہ العالمین، اس گھر کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما. اس گھر کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو یا اللہ تو دن تو اپنی رات میں ترقی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ